ایک جانب تو الیکشن کمیشن کو اس کا اگلا ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو نااہل کر دیا جائے، لیکن معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ پی ٹی آئی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے جانے کی اس وقت بازگشت شروع ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی حکومت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو 2 ہفتے کا ایک پلان بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے، کسی کی بھی قید تنہائی میں رکھا جائے۔ ایک عمران خان کی وجہ سے پورے پنجاب کی میجر جو امپورٹنٹ جیلز ہیں ان کے تمام تر قیدیوں کی ملاقاتیں منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت ہے۔ کیا ان 2 ہفتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا جائے گا؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کرنا ہے اور اپنے پلانٹڈ سینیٹرز اس وقت کیا انڈکٹ کروانے ہیں؟ یہ سارے پلانز جو ہیں اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایک سروے آیا ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی کپتان کا ہی دیوانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لازمی سپورٹ کریں۔ پاکستان میں اس وقت تمام تر جو مسلمان ہیں وہ دوسری سحری کر رہے ہیں، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے اور ملک کے اندر بہت سی ہیپننگز ہیں۔ آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایک جانب تو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے اجازت دی کہ وہ اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کر سکیں، کیونکہ یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر انشرائنڈ ہے۔ کسی بھی قیدی کو، کسی بھی پرزنر کو، چاہے وہ سزا یافتہ ہے یا نہیں ہے، آپ ملاقات کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو دنیا بھر میں کئی اصول نہیں ہے۔ ایون عافیہ صدیقی جو ہیں انہیں بھی امریکہ ان کی فیملی سے ملنے دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے اتنے ایکسٹریم کیسز کے اندر بھی۔ اب ایک طرف تو آج کیا ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے درخواست دائر کر دی ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور 2 رکنی بینچ آج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور آج پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اب لیٹس سی، کیونکہ ایک طرف تو ایک اکیلے عمران خان کو ملاقاتوں سے محروم رکھنے کے لیے آپ نے پہلے ہمارے پاس خبر آئی کہ اڈیالہ جیل، پھر خبر آئی کہ پنجاب کی جو امپورٹنٹ جیلز ہیں ان تمام تر جیلز کے اندر کہا گیا کہ جی تھریٹ الرٹ ہے اور قیدیوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس لیے کسی بھی قیدی کی 2 ہفتے کے لیے ملاقات نہیں ہوگی۔ اب اس کی آڑ میں بھی بہت کچھ کیا جانا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز ہیں۔ آج کا دن ایک تو اس کیس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، وہیں دوسری جانب آئی ایم ایف کا جائزہ مشن مذاکرات کے لیے آج رات پاکستان پہنچے گا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات 4 روز تک جاری رہیں گے اور شیڈیول جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق تیار کر لیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کی اقتصادی ٹیم کے درمیان 4 دن تک مذاکرات ہوں گے، جو کہ 14 سے 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ آج بیسکلی آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پہنچے گا پاکستان، اور کل سے مذاکرات شروع ہوں گے، 4 دن تک جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف بی آر حکام سے بات چیت کرے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک حکام، پلاننگ کمیشن، پیٹرولیم ڈویژن سے بھی مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا شیڈیول تیار ہو چکا ہے، نئے قرضہ پروگرام کے لیے بات چیت شروع کی جائے گی، اور ظاہری بات ہے بڑے بڑے چینجز ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی چھٹی ہوئی ہے، محمد اورنگزیب جو کہ ٹیکنوکریٹ ہیں وہ اس وقت انٹر ہوئے ہیں اس سب کے اندر، اور لیٹس سی کہ وہ معیشت کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، اور آبویسلی اس سب کے اندر ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو بھی ہے۔ اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ سے زیادہ جو اکانومی کی ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہے۔ اب اسٹیٹ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈال لیں، جو بھی آپ اسے نام دینا چاہیں، جو بھی آپ اس سسٹم کو سیٹ اپ کو نام دینا چاہیں، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ وہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ اڈیالہ جیل والا معاملہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس سب کے اندر بہت سختی سے اس معاملے کو آگے لے کر بڑھنے کا پلان کر رہی ہے، اور آبویسلی دھرنے کی بھی منصوبہ
منصوبہ بندی ہے, احتجاج اڈیالہ جیل کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ہے جی عظمہ بخاری, انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے حوالے سے ہمیں بہت سنجیدہ تھریٹ الرٹ ہے. اپنے بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی اطلاع نہیں. آپ کے پاس ہوگی بھی نہیں اطلاع, جن کے پاس اطلاع ہے یا جنہوں نے منصوبہ بنانا ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بتا دیں گے جب انہوں نے جو کروانا ہوا آپ کے وزیر اعلیٰ سے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سیریس اور سنجیدہ تھریٹ الرٹ ہے. کچھ دن پہلے دہشت گرد پکڑے گئے جن کے پاس اڈیالہ کے نقشے تھے, اور انہوں نے اس سب کے اندر کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کر انتخابی عمل گزارا, اگر ہم نے روکنا ہوتا تو ہم پہلے روکتے تھے. آپ کیسے روکتے؟ آپ کی تو گورنمنٹ نہیں تھی. یعنی ہم سے مراد اس وقت یہ نگران حکومت بھی لیتے ہیں, ہم سے مراد یہ اسٹیٹ بھی لیتے ہیں, ہم سے مراد یہ اسٹیبلشمنٹ لے رہے ہیں یا کیا لے رہے ہیں؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی. کہہ رہی ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے انتخابی معاملات سارے جیل کے اندر بیٹھ کے طے کیے, ٹکٹنگ کے حوالے سے ملاقاتیں کرنے کی اجازت دی گئی, ہم ورنہ روک لیتے. ہم سے مراد کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. اچھا, وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے وکلا اور سیاستدانوں سے ملاقاتوں پر پابندی کا مقصد صرف اور صرف اس وقت عمران خان پر دباؤ بڑھانا ہے. جو پیغامات عمران خان تک گزشتہ 10 روز سے پہنچائے جا رہے تھے, جو میسیجز عمران خان صاحب کو کمیونیکیٹ کیے جا رہے تھے, عمران خان صاحب نے ان میں سے کسی بھی ایک بات کو تسلیم نہیں کیا. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کیا جائے, کیونکہ وہ خود بنی گالہ منتقل ہونے پر راضی نہیں ہوں گے, اور عمران خان کو خاموش کروانا اس وقت مقصد ہے. اور 1 سال کی خاموشی ہے, اور پھر کہا گیا کہ جی اس طرح آپ کے لیے یہ وہ ادھر ادھر. لیکن عمران خان صاحب نے ایک ہی جواب دیا تمام تر پچھلے 10 روز کے جو آفرز ہیں ان پر, اور وہ ایک جواب کیا تھا؟ وہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. اب ایک جانب تو ناظرین کرام بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے نا, ان کے لیے مشکلات کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. میں اس پر آتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا, ایگزٹ پول کیا, اور اس میں لاسٹ ہمارے پاس جو سروے کی دلچسپ باتیں آئیں وہ یہ تھیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے جن لوگوں نے ووٹ کیا وہ ناخواندہ ہیں. یعنی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایگزٹ پولز, انہوں نے پولنگ سٹیشنز کے باہر اپنی ٹیمز لگائی ہوئی تھیں. وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جی آپ نے کسے ووٹ دیا, وہ کہتے تھے ہم نے نون لیگ کو ووٹ دیا. وہ کہتے تھے اچھا آپ کی تعلیم کیا ہے. اس سروے سے پتا چلا تھا پچھلے سروے کے اندر کہ پڑھے لکھے بندے نے, میجورٹی نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, دلچسپ انکشاف ہوا ہے گیلپ کے سروے میں کہ اپنی جماعت کے علاوہ ووٹ دینے کے لیے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹرز کی پہلی پسند تحریک انصاف نظر آئی. یعنی کہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ کا بھی ووٹر جو کہ پہلے ہی بہت کم تعداد میں ہے, پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا, گیلپ کے مطابق پی ٹی آئی کا ووٹر سے پوچھا جائے نا کہ پی ٹی آئی نہ ہوئی تو آپ کسے ووٹ دیں گے, وہ میجورٹی کہتا ہے ہم ووٹ ہی کو نہیں دیں گے پھر. لیکن جو پی ایم ایل این کا رہا سہا ووٹر بھی ہے, یہ ان کے لیے اتنی بڑی الارمنگ بات ہے. جیسے نون لیگ کی اس دفعہ میرٹ پہ 17 سیٹس بن رہی تھیں, آلدو انہیں 100 سے زیادہ انہوں نے سیٹیں دی ہیں. 17 سیٹیں بنتی تھی نون لیگ کی, میرٹ پہ یہ بنتا ہے, اصول کی بات یہ ہے. اب 17 سیٹوں پہ جن لوگوں نے منتخب کروایا, گیلپ کے مطابق انہیں بھی اس وقت وہ بھی یہ کہتے ہیں, یعنی ان کے دل میں بھی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہے. آلدو پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے تو نرم گوشہ کیا, پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے تو دور دور تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے, اور نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز بھی ڈیپ ڈاؤن کپتان کے دیوانے ہیں, ایم کیو ایم کے بھی. اور یہ جو ان کی رتی برابر تھوڑی بہت سیٹیں ہیں, اگلے انتخابات میں تو یہ بھی نہیں بچنی. یہ سیٹ اپ کتنے عرصے تک چلے گا؟ آپ خیبر پختونخوا میں بھی جو مرضی کر دیں. اچھا, علی امین گنڈا پور ڈٹا ہوا ہے, اور علی امین گنڈا پور جو ڈٹ گیا ہے نا, وہ اس وقت بڑے بڑے فن خان جو بیٹھے ہیں انہیں کھٹک رہا ہے. علی امین گنڈا پور اس وقت پورے کے پورے نظام کو, پورے کے پورے سسٹم کو کھٹک رہا ہے. اب علی امین گنڈا پور نے وفاق کے ذمے واجب الادا پیسے نہ ملنے پر عدالتوں سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ کو وفاق کے ذمے صوبے کے واجبات اور مالی امور پر بریفنگ دی گئی, اور انہیں بتایا گیا کہ بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں. نیشنل گریڈ کو دی جانے والی بجلی کی مد میں 6 ارب روپے بقایا جاتے ہیں. اس سب کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ صوبے سے انتظامی انضمام ہوا جو قبائلی اضلاع کا, لیکن مالی ابھی تک انضمام نہیں ہوا. قبائلی اضلاع کے انضمام سے صوبے کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا, اور باقی چیزیں بھی بتائی گئی. این ایف سی میں صوبے کا شیئر, یعنی علی امین گنڈا پور وہاں سے بھی ٹف ٹائم دینے والے ہیں. اب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات سے بھی روک دیا گیا. محکمہ داخلہ پنجاب نے خط لکھ دیا ہوا ہے, لیٹر لکھ دیا ہے, اور علی امین گنڈا پور جو ہیں انہیں باضابطہ طور پہ الیکشن کمیشن نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو نااہل کرنا ہے. اثاثہ جات چھپانے پر ایم پی اے کی سیٹ سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اب منصوبہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر فار ایگزامپل, جسٹ فار این انسٹنس ہم سوچ لیتے ہیں علی امین گنڈا پور نااہل ہو گئے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تو برقرار رہے گی. خیبر پختونخوا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ اور بنے, اتنی میجورٹی عوام نے دی ہے, مخصوص نشستوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس 2/3 میجورٹی بن گئی ہے. اب خیبر
खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और वजीर आला था, ऑब्वियसली इमरान खान की पॉलिसी होगी। ये जो कह रहे हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा 9 मई के मुलजिमों और मुजरिमों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन गया है और 9 मई का मुलव्विस बंदा जो है वो केपी का वजीर आला बन गया है और स्टेट इसके ऊपर अब बहुत सख्त एक्शन लेगा, ये सब कुछ। अली अमीन गंडापुर को 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और फैसला पहले हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाना है। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल करके केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट एक दफा उसे ब्लो लगेगा, एक धचका लगेगा, वो कमजोर होगी। उसके बाद अगर कोई नया वजीर आला आता है, उस वक्त तक आपको पता है कि जो गवर्नर हैं वो भी चेंज कर दिए जाएंगे। सदर साहब ने, जरदारी साहब ने अपना ओहदा संभाल लिया है, गवर्नर्स नए आ जाएंगे चारों सूबों के। उसके बाद गवर्नर राज जो है उसके लिए इस वक्त बहुत हाई लेवल पर गौर फिक्र जो है वो कर लिया गया है। और इस वक्त नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले, ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले यही कह रहे हैं कि वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की नाअहली का खतरा है। लेकिन याद रखिए, रियासत के खिलाफ साजिशों से बचने के लिए, एक सूबे को साजिशी मरकज बनने से बचने के लिए आखिरी हल गवर्नर राज ही होगा। बहुत से लोगों को याद होगा अभी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, मैंने भी आपके सामने यह खबर रख दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या उससे अवाम जो है वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, ये एक अलग बात है। अब जरा आ जाते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। आपको पता है टिकटिंग के मामले के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई, लेकिन इतनी तवील मुलाकातें नहीं हो सकी। उसमें भी इतने इतने ब्लंडर्स मारे पीटीआई के पीछे जो लोग कुछ बैठे हैं, ऐसे बीच में लोग हैं। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस दिन इमरान खान साहब आए बाहर और उन्होंने आके सारी चीजों की इंक्वायरी की, पहला रंदा ऑपोजिशन जमातों पर नहीं, पीटीआई की अपनी तंजीम के अंदर पड़ेगा। ऐसा रंदा फेरेगा इमरान खान के, इन लोगों को लग समझ जाएगी। अब वहीं दूसरी जानिब पीटीआई को हाईजैक करने का मंसूबा जो है उसके हवाले से भी इस वक्त खदशात बढ़ चुके हैं। 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होनी। इस सब के अंदर पीटीआई के वोट्स को तोड़ना, सेनेट के इंतखाबात के अंदर पीटीआई के वोट्स को तोड़ना, नंबर 1। और नंबर 2, पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अगर कोई सेनेट के लिए आता भी है तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब की अप्रूवल ना हो। यह बहुत अलार्मिंग बात है, बहुत तशवीशनाक बात है। और इस वक्त अवाम को भी चाहिए और पार्टी के अंदर जो इमरान खान साहब के लॉयल लोग हैं उन्हें भी चाहिए, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, ये 2 हफ्ते का टाइम, इसमें पार्टी को सैबोटाज होने से, पार्टी के अफेयर्स और इमरान खान साहब का होल्ड जो है पार्टी पे बरकरार रखने के लिए और पार्टी को हाईजैक होने से बचाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा नजर रखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम भी मामलात के ऊपर रखेंगे। जाहिर बात है अगर किसी ने बीच में डबल गेम करने की कोशिश की तो उसे हाईलाइट करना हमारा फर्ज भी है, हमारी सहाफत का ये एक हमारी रिक्वायरमेंट भी है, हम ये करते रहेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है वो सामने जरूर आएगी। और पीटीआई के लोगों को भी देखना पड़ेगा कि कहीं पार्टी जो है वो इन दिनों के अंदर, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, ये अगलों ने सोच समझ के किया है, वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक जानिब खान साहब को कहीं दूर मुंतकिल करना भी इसका मकसद हो सकता है। इवन खान साहब को इस वक्त ये धमकी दी जा रही है कि आपको हम बनी गाला की ऑफर कर रहे हैं, आराम से बनी गाला चले जाएं, वरना मच जेल है बलूचिस्तान की या सखर जेल भी आपको पहुंचा सकते हैं। मुलाकात के लिए भी आने से पहले आपके वकीलों को 1000 दफा सोचना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरा, इससे क्या आपने, इन्होंने एक तीर से 2 शिकार, दूसरा ये कि पीछे पार्टी जो है उसे हाईजैक किया जाए और सेनेट के इंतखाबात को मैनेज किया जाए। तो लेट्स सी, उम्मीद यही है कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग होंगे जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं और अगर ऐसा वैसा उन्होंने कुछ देखा तो उनका भी फर्ज है कि वो इस पर आवाज उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।